بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التَّوْرِيَةُ وَهِيَ أَن يُرِيدَ بِلَفْظٍ مَعْنًى مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ۔ بحث ہماری چل رہی تھی کذب کی کہ کذب حرام ہے، کتاب بھی کذب کو حرام قرار دیتی ہے، سنت بھی کذب کو حرام قرار دیتی ہے، عقل بھی کہتا ہے کہ کذب کبھی ہے، اجماع بھی الی آخر ہے۔ ایک بڑی بات، بڑا موضوع پوری توجہ کے ساتھ آگا کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے توریہ، ورّا یوری توریتاً، لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، چتر سے ہے۔ باس آغا جان یہ ہے، آیا توریہ کذب کی قسم ہے لیکن جائز ہے، یا توریہ اور چیز ہے، کذب اور چیز ہے، اصلاً یہ کذب میں شامل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات اس میں ہے کہ آیا توریہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ جواز اور عدم جواز سے بھی پہلے ایک بات ہے کہ توریہ کسے کہتے ہیں۔ اب آپ نے گویا چار باتیں یہاں پڑھنی ہیں، توجہ فرمانا ہے۔ نمبر ایک، توریہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر دو، توریہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ نمبر تین، آیا توریہ کذب میں سے ہے لیکن جائز ہے، یا یہ ہے کہ چار نہ اصلاً یہ اور شے ہے، کذب اور شے ہے۔ یہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں تاکہ پھر آسانی سے چلتے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ۔ متکلم ایک کلام کرے اور وہ کلام متکلم مطابق واقع ہو اور اسی کا وہ قصد کرے، لیکن مخاطب اس سے کوئی اور معنی مراد لے جو مراد متکلم نہ ہو۔ دو تین مثالیں ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ ابھی نہیں بتاتا، ریکارڈنگ کے بعد مجھے یاد کرانا، آپ کو بتاؤں گا پوری توجہ کے ساتھ، جن میں سے ایک بتاتا ہوں۔ ایک شیعہ کسی ناسبی کے یا ناسبیوں کے ہتھیں چڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں بتا خلفاء کتنے ہیں، لطف لینا ہے۔ وہ کہتا ہے اربعۃ اربعۃ اربعۃ۔ بات ذہن میں آئی کہ نہیں آئی؟ متکلم مطابق واقع قصد کر رہا ہے، اربعۃ اربعۃ اربعۃ، مخاطب کیا سمجھ رہا ہے؟ اربعۃ، باقی دو کو وہ تاکید پر حمل کرتا ہے۔ اس قسم کی گفتگو کو توریہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ خوب۔ توریہ کذب نہیں ہے، کیوں؟ کذب اس خبر کو کہتے ہیں جو مطابق واقع نہ ہو،
لیکن یہاں مطابق واقع ہے، مخاطب نے غلط سمجھا ہے، ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ ہم کاذب اس انسان کو کہتے ہیں کہ جب وہ خبر دے رہا ہوتا ہے وہ مخبر خود مطابق واقع خبر نہیں دے رہا ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خلاف واقع بیان کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہاں پر متکلم مطابق واقع، اسی مثال کو لیں، لطف آئے گا۔ متکلم کیا کہہ رہا ہے؟ اربعۃ اربعۃ اربعۃ۔ متکلم کوئی خلاف واقع کا قصد بھی نہیں کر رہا، کوئی خلاف واقع کو بیان بھی، وہ تو مطابق واقع قصد کر رہا ہے۔ اگر مخاطب سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے جس کا ارادہ متکلم نے نہیں کیا، ہم اس کو کیوں کہیں کہ یہ کذب ہے؟ کذب تو تب ہوتا کہ متکلم خلاف واقع کوئی خبر دیتا، وہ تو مطابق واقع خبر دے رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ باقی باتیں آئیں گی، کچھ مثالیں اور ترجمے میں آئیں گے۔ تو پس ایک تو مفہوم میں توریہ سمجھ میں آ گیا کہ متکلم ایک کلام کر رہا ہے، بالکل مطابق واقع ہے، کوئی خلاف واقع نہیں ہے، مخاطب اس سے کچھ اور سمجھ رہا ہے، یہ ہوتا ہے توریہ۔ پس توریہ چونکہ متکلم کا قصد مطابق واقع ہوتا ہے، لہذا یہ کذب۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے توریہ کرنے پر کوئی مفسدہ مترتب ہوتا ہو تو پھر اس بنیاد سے حرام ہو جائے تو پھر وہ ایک علیحدہ شے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسرا ایک نکتہ توجہ کے ساتھ آگا۔ آیا توریہ ہر وقت جائز ہے؟ ہر بات میں جائز ہے؟ یا اندہ ضرورت جائز ہے؟ جب انسان کو ضرورت ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، کہ توریہ کذب میں سے ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ معیار یہ نہیں ہے کہ متکلم کا جو قصد تھا وہ مطابق واقع تھا، معیار ہے مخاطب نے اس سے کیا سمجھا ہے۔ فہم مخاطب، توجہ کرنا، اس لیے میں نے کل یہ بات چھوڑ دی تھی۔ فہم مخاطب نے سے جو سمجھا ہے وہ تو مطابق واقع، تو چونکہ مطابق واقع نہیں ہے لہذا کذب ہے۔ لیکن شیخ اعظم اپنے نظریے پر قائم ہے، وہ کہتے ہیں نہ، کاذب کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو یا سامع کو؟ تو جب دینے والے کو ہیں تو معیار دینے والے کی خبر ہوگی نا کہ آیا وہ مطابق واقع ہے یا سامع نے کیا سمجھا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، ایک بندہ اگر خبر دیتا ہے جو خلاف واقع ہے وہ پھر بھی کذب ہے، چاہے سامع اس کو مطابق واقع سمجھے، چاہے درست سمجھے، چاہے صحیح بھی کیوں نہ سمجھے۔ فہم سامع معیار ہے قصد متکلم کہ جب وہ کلام کر رہا ہے آیا وہ مطابق واقع کر رہا ہے یا خلاف واقع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس شیخ اعظم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ توریہ اصلاً کذب میں سے، کذب اور شے ہے، توریہ اور شے ہے۔ کذب حرام ہے، توریہ جائز ہے۔
کذب میں جو کاذب جو متکلم ہوتا ہے وہ خود خلاف واقع کا قصد کرتا ہے اور بیان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو شخص توریہ کر رہا ہوتا ہے یہ خلاف واقع کا قصد، یہ بالکل مطابق واقع بات کر رہا ہوتا ہے۔ جو مثال میں نے دی اسی کو ذہن میں رکھیں، پورا مفہوم اس کا کھل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، باقی باتیں ترجمے میں۔ وَأَمَّا التَّوْرِيَةُ لغوی معنی میں نے گزارش کیا ہے، ورہ جو ورری توریہ، یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو چھپانا، تستر۔ اصطلاحی معنی توریہ کسے کہتے ہیں اصطلاحاً؟ جواب، لغوی معنی ہو گیا ستر، اصطلاحی معنی ان یریدا، کون یریدا؟ شاباش، ان یریدا بلفظ، کہ متکلم اپنے اس لفظ سے ارادہ کرے، مانن اس معنی کا، مطابقاً للواقع جو بالکل مطابق واقع ہو۔ وہ جو میں نے لطف کی آپ گزارش کی ہے، ارباتن ارباتن ارباتن، بالکل مطابق واقع کا اس نے خوب ارادہ کیا۔ وَقَصَدَ مِنْ إِلْقَائِهِ، اثنا عشر کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا۔ کیوں اس نے اس انداز میں کہا ارباتن ارباتن اربا؟ مقصد کیا تھا؟ ان یفہم المخاطب منہ خلاف ذالک، کہ مخاطب اسے وہ نہ سمجھے جس کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا توریہ۔ کیوں؟ مما ہوا ظاہر فیہ عند مطلق، اس لیے کہ مخاطب وہی سمجھے گا جو اس کے وہ کلام جس معنی میں ظہور رکھے گی، آیا وہ مطلق مخاطب ہے یا کوئی مخاطب خاص ہے، اسے غرض نہیں ہے کہ مخاطب اسے ظاہری سمجھے گا کہ شاید اس نے کہا ارباتن ارباتن اربا، اس نے کہا جی بار بار کہہ رہے ہیں چار چار چار، اس کا مطلب بندہ اپنا ہے، اس نے یہی سمجھا نا۔ اب چند ایک مثالیں دے رہے ہیں۔ کما لو قلتا فی مقام انکار ما قلتہ فی حق احد، آپ نے کسی کے بارے میں کچھ کہا، اس نے آپ کو پکڑ لیا، آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، مزیدار بات، یہ جواب میں کہتا ہے عالم اللہ ما قلتہ، ما موصولہ بھی ہوتی ہے، ما نافیہ بھی ہوتی ہے، ایست کا قصد ما موصولہ کا ہے، جو میں نے کہا اللہ جانتا ہے، وہ اس ما کو نافیہ سمجھے گا کہ یہ کہہ رہے اللہ جانتا ہے، ما قلتہ میں نے تو نہیں کہا۔ ما سے اس نے نافیہ لیا، اس کا ارادہ کیا تھا؟ شاباش۔ وَأَرَدْتَ بِكَلْمَةِ مَا، آپ کہا تھا ما سے مائے موصولہ، جبکہ مخاطب نے اسے سمجھا مائے۔ اچھا، اسی طرح اور مثال، لَوْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ بِالْبَابِ، ایک بندے نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اچھا پھر وہ کہتا ہے اپنے نوکر کو، اس کو کہے جو دروازے پر آیا ہے، ما ہوا ہا ہونا، وہ ہو یہاں نہیں ہے۔ بیٹھا کہاں تھا؟ گھر تھا۔ مہمان کہاں کھڑا ہے؟ وہ فیصل آبادی پریشان ہو رہا ہے، تیری بات نہیں ہو رہی بھائی، ویسے بات ہو رہی ہے۔ مہمان کھڑا ہے، سارے نہ دیکھو ذوالقرنین کی بات ہے۔ بندہ بیل دے رہا ہے، کیا کہتے ہیں آقا ذوالقرنین؟ آقا شانی دروازے پر کھڑے ہیں، خام خواہ چائے پئیں گے، ان کو کہو ما ہوا ہا ہونا، وہ یہاں نہیں ہے۔ توریہ کیسے ہے کہ تو جب دروازے پر ہوگا تو میں دروازے پر تو نہیں ہوں نا، تو یہ مراد لے کہ وہ یہاں نہیں، یعنی دروازے پر
نہیں وہ اندر کمرے میں نئی شادی بیگم کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں. اس کا ارادہ وہ تھا نا, یہاں نہیں ہے, دروازے پر تو وہ نہیں تھا نا, وہ تو روم میں بیٹھا ہوا ہے. اشارہ الی موضع خال فی البیت, اس نے کہا نا کہ یہاں نہیں ہے, یعنی جو جگہ خالی تھی جہاں وہ نہیں تھا. اب وہ دروازے پر تو نہیں تھا نا, سچ بول رہا ہے نا. اچھا اسی طرح ایک اور مثال, لو قلتا, اگر آپ کسی کو کہتے ہیں الیوم ما اکلت الخبز, مثلا اگر مہدی صاحب فرماتے ہیں صاحب آج میں نے کھانا نہیں کھایا, میں کیا سمجھوں گا بیچارہ ابھی تک بھوکا بیٹھا ہے, 11 بجنے والے ہیں, جبکہ ارادہ کیا ہو, جب میں سو رہا تھا نا اس وقت نہیں کھایا, یا جب میں نماز پڑھ رہا تھا. متکلم نے جس معنی کا ارادہ کیا ہے, توجہ کرنے میری جان, وہ مطابق واقع ہے یا نہیں ہے, لیکن انداز ایسا اپنایا کہ مخاطب نے اس سے کچھ اور سمجھا. یہ کیا ہو گیا, توریہ ہو گیا نا. لا ينبغي الاشکال فی عدم کونہا من الکذب, فرماتے ہیں یہ کذب نہیں ہے اور اس کو کذب میں شمار کر نہ کرنے میں کوئی شک کی. بس یہاں پر 2 باتیں کلیئر ہو گئیں, توریہ کسے کہتے ہیں وہ بھی کلیئر, دوسری توریہ کذب نہیں ہے. والدہ سرح الاصحاب, انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے. بعض علماء نے واضح فرمایا, وہ فرماتے ہیں من وجوب توریت عند ضرورہ, کہ جب کوئی ضرورت کا مرحلہ آ جائے, اضطرار آ جائے, وہاں توریہ کرنا واجب ہے. اچھا کیسے؟ بِأَن يُوَرِّجَ, اس انداز میں توریہ کرے, بِمَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْكِذْبِ, جو اس سے کذب سے, یعنی کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ جھوٹ بولے, تو فرماتے ہیں پھر جھوٹ نہ بولے, کذب نہ کرے, بلکہ واجب ہے کہ شاباش توریہ کرے تاکہ کذب سے بھی بچ جائے اور جو پریشانی ہے اضطرار کیفیت ہے اس سے بھی نکل جائے. ٹھیک ہو گیا. بلے تارا جامع المقاصد لا قول العلامہ فی القواعد فی مسألۃ الودیعہ, علامہ ہری نے اپنی کتاب قواعد میں ایک مسئلہ لکھا, کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے, طالبہ ظالم, ظالم کہتا ہے کہ جو فلاں بندے نے تیرے پاس امانت رکھی ہے وہ امانت مجھے دے دے. علامہ نے کہا کہ ایسی صورت میں یجوز الحلف کاذبا, جھوٹی قسم اٹھانا جائز ہے, وتاجب التوریۃ علی العارف بہا, اور جس کو توریہ کرنا آتا ہے اس پر توریہ کرنا واجب ہے. صاحب جامع المقاصد نے علامہ پر اشکال کر دیا, کون سا؟ جناب آپ کذب اور توریہ کو اکٹھا کر رہے ہیں, حالانکہ کذب کوئی اور شے ہے, توریہ کوئی. شاباش. کیا اعتراض کیا؟ یہ اعتراض کیا بِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَخْلُو مِن مُنَاقَشَةٍ, کہ علامہ کی یہ عبارت مناقشہ سے خالی نہیں ہے, ہمیں اس پر اشکال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبارت سے لگتا ہے کہ تقتضی ثبوت الکذب مع توریہ. یہی کہا نا کہ جھوٹی قسم اٹھانا جائز ہے اور اس پر واجب ہے توریہ کرے, اس کا مطلب ہے توریہ اور کذب اکٹھے ہیں, حالانکہ لا کذب معہا, جہاں توریہ ہوتا ہے وہاں کذب ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جان. خوب. وَوَجْهُ ذَلِكَ, ذالک کا مشار الیہ کیا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ توریہ کذب نہیں ہے, اس کی اور دلیل فرماتے ہیں ان الخبر, کہ یہ متکلم جو خبر دے رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, باعتبار معناہ, اس کے معنی کے لحاظ سے, یعنی جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے, لیس مخالفا للواقع, اس مخبر کی خبر, متکلم کی کلام, وہ تو خلاف واقع نہیں ہے. انما فہم المخاطب من کلامہ, اس کی کلام سے مخاطب نے سمجھا ہے امرن, ایسی چیز کو کہ جو خلاف واقع ہے, جس کا قصد متکلم نے
متکلم نے جو لفظ استعمال کیا اس لفظ سے جو معنی مراد لیا وہ 100% مطابق واقع ہے۔ اب اگر خلاف واقع نظر آ رہا ہے تو وہ سامع کو، مخاطب کو آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے کوئی اور، حالانکہ اس نے وہ ارادہ نہیں کیا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ توریہ کذب نہیں ہے۔ ہاں لو ترتب علیہ مفسدہ، اگر توریہ پر کوئی، توریہ کرنے سے خدا نہ خواستہ مطلب وہ حرمت من تلک الجہہ، تو پھر وہ حرام ہوگا، لیکن وہ اس مفسدہ کی بنیاد پر، نہ کہ توریہ من التوریہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اگلی بات علیحدہ ہے۔ اللہم الا یدعا، کوئی کہے کہ نہیں جناب جیسے کذب حرام ہے ویسے توریہ بھی، وہ کیسے جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جھوٹ میں کیا ہوتا ہے مفسدہ، کہ اگلے بندے کو آپ دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور توریہ کے ساتھ بھی آپ اگلے بندے کو دھوکے میں ڈالیں، وہاں بھی اغراء یہاں بھی اغراء، اگر وہ حرام ہے تو پھر توریہ بھی حرام ہے۔ جواب، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان مفسدۃ الکذب، کذب حرام ہے، کیوں؟ اس میں مفسدہ کیا ہے؟ هو الاغراء، اگلے بندے کو دھوکے میں ڈالنا، موجودۃ فیہا، وہ مفسدہ یہاں پر بھی موجود ہے، اگر وہ حرام ہے تو پھر یہ بھی حرام ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ہوا ممنوع، کیوں؟ او بھائی کذب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مخبر کا خلاف واقع خبر دینا، پلس اگلے بندے کو اغراء کرنا۔ یہاں پر اغراء والی بات تو اپنی صحیح ہے، لیکن اس کی خبر تو خلاف واقع نہیں ہے، وہ تو بالکل مطابق واقع قصد کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں ممنوع، کیوں؟ لأن الکذب محرم، کذب حرام ہے، لا لمجرد الاغراء، صرف اغراء کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس کی وہ خبر مطابق واقع بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آجا ختم۔ ہم نے یہاں تک یہ سمجھا کہ جناب کسی بندے کو کاذب تب کہیں گے کہ جب متکلم خود قصد کر رہا ہو خلاف واقع کا، یہاں تک یہ سمجھا نا۔ ذکر بعض الافاضل، محقق قمی صاحب قوانین الاصول رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، معیار یہ نہیں ہے کہ متکلم کا قصد کیا تھا، معیار یہ ہے کہ مخاطب نے کیا سمجھا۔ شاباش، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق والکذب، کون سی خبر صادق کون سی کاذب، اس میں معیار ہے ما یفہم من ظاہر الکلام، جو کچھ اس کی ظاہر کلام سے سمجھا جا رہا ہے۔ اگر جو کچھ سمجھا جا رہا ہے مطابق واقع ہے تو خبر صادق ہے، مخالف واقع ہے تو خبر، وہ یہ کہتے ہیں لا ما هو المراد منہ، نہ یہ کہ اس متکلم کی مراد کیا تھی۔ آگے مثال دیتے ہیں، مثلا فلو قال، اگر ایک شخص کہتا ہے رأیت حمارا، کہ میں نے حمار دیکھا، واراد منہ، اور اس کی مراد تھا البلید، ایک کنزن شخص، ایسا مراد تھا، من دون نسب کرینہ، جبکہ اس نے اس پر کوئی کرینہ بھی نہیں لگایا، تو محقق قمی فرماتے ہیں فَهُوَ مُتَّصِفٌ بِالْكِذْبِ، ہم کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ خبر کاذب ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مُخَالِفًا لِلْوَاقِعِ، چاہے متکلم کی مراد مخالف واقع نہیں بھی تھی، لیکن چونکہ اس نے کرینہ نہیں لگایا رجل بلید پر، نتیجہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے چونکہ ظاہر سے جو سمجھا گیا وہ خلاف واقع تھا، لہذا یہ کذب ہے۔ شیخ عالم جواب دے رہے ہیں، شیخ عالم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَ اتصاف الخبر فی الواقع، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ واقع خبر کا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونا،
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے مطابق ہونے نہ ہونے میں، تو ہم نے کہا ہے کہ انہو دائر مدارا موافقت مراد المخبر و مخالفتی، تو معیار ہے کہ مخبر کی جو مراد ہے آیا وہ مطابق واقع ہے یا مخالف ہے۔ واقع کے مطابق ہونا مراد مخبر کا، اور مخالف ہونا وہ معیار ہے صدق اور کذب میں۔ لا معنی الخبر والمقصود لأنه معنی الخبر، اس لیے کہ وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے اور جو کچھ بتانا چاہتا ہے، جو اس کا مقصود ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مطابق واقع ہے یا نہیں ہے۔ دون ظاہر ہی، اس لیے کہ اس کا مقصود ظاہر نہیں ہے، کہ جس نے اس کا قصد، اس نے ظاہر کا قصد نہیں کیا، اس نے جو قصد کیا ہے وہ اس کے اصل معنی کا کیا ہے، اور وہ مطابق واقع ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ اِتِّصَافَهُ عِنْدَ الْوَاصِفِ، اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ نہیں واقع نہیں، بات یہ ہے کہ جو مخاطب کھڑا ہے، جو سامنے کھڑا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے، فَهُوَ حَقٌ، ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ کذب ہوگا، وہ بندہ بھی کاذب ہوگا۔ کیوں؟ مع فرض جہلہ بارادت خلاف ظاہر، کیوں؟ چونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے خلاف ظاہر کا ارادہ کیا، تو جو خلاف ظاہر ہوگا یہ تو کہہ سکتا ہے کذب ہے، لیکن واقع میں وہ لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن توصیفہ، لیکن اس کا یہ کہنا کہ یہ صادق ہے یا کاذب، اس کا توصیف بیان کرنا بے اعتقاد ان ھذا ہوا مراد المخبر و مقصود، تو اس لحاظ سے ہے یہ جو کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، کیوں؟ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے یہی تیرا مقصود تھا، یہی تیرا مطلوب تھا، یا جو میں نے سمجھا ہے وہی مقصود تھا، لہذا یہ سچ ہے۔ فَيَرْجِعُ الْأَمْرُ إِلَىٰ إِنَاطَةِ الْاِتِّصَافِ بِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، اس کا مطلب ہے پھر اور بات آ جائے گی کہ آیا کوئی کسی کے ارادے کی صفت بیان کر سکتا ہے کہ اس کی مراد کیا تھی؟ متکلم کلام تو بتا سکتا ہے کہ میں نے اس لفظ سے کیا ارادہ کیا، کوئی کسی کے ارادے کا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ جو مخاطب کہہ رہا ہے میں نے جو سمجھا ہے یہی تیری مراد تھی، بھئی کون کسی کی مراد کو سمجھ سکتا ہے؟ اس کی مراد کیا تھی؟ ارادہ ایک امر باطنی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ اعْتِقَادُ ختم۔ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ سَلْبِ الْكِذْبِ، اب آگے کچھ شواہد اور لا رہے ہیں کہ توریہ کذب سے نہیں ہے، توریے کو اور شے ہے، کذب اور شے ہے۔ مما يدل على سلب الكذب، یعنی توریہ، کہ توریہ کذب نہیں ہے۔ چند شواہد۔ پہلا شاہد ما روی فی الاحتجاج، کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا فی قول اللہ عز و جل فی قصۃ ابراہیم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، او بت جناب ابراہیم نے خود توڑے تھے یا کسی کو بھیجا تھا؟ جواب کیا تھا؟ خود گئے تھے، خود توڑے تھے، توڑ کر پھر کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب انہوں نے کہا جی ہمارے بت کس نے کہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کس نے توڑے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نے ان کو کہا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ اب قال فرمایا ما فعل کبیرہم، جبکہ کلیئر ہے کہ اس بت نے دوسرے بت نہیں توڑے تھے، لیکن یہ بھی کنفرم ہے کہ ما کاذب ابراہیم، جناب ابراہیم نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیف ذالک، تو امام سے پوچھا گیا پھر دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہیں؟ یہ بھی سچ ہے کہ بت نے بتوں کو نہیں توڑا، اور یہ بھی سچ ہے کہ جناب ابراہیم نے بھی کذب کا ارتکاب۔ فقال فرمایا بات کو سمجھو، نبی جناب ابراہیم نے فرمایا فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ کیا فرمایا؟ إِن نَّطَقُوا
اگر تو یہ بولتے ہیں فَكَبِيرُهُمْ فَعَلَا، پھر انہی کے بڑے نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، وَإِن لَمْ يَنْتِقُوا، اور اگر یہ نہیں بولتے پھر ان میں کہ بڑے نے ان کو نہیں توڑا، لہٰذا وہ بولتے نہیں تھے، جناب ابراہیم نے بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ خوب، اسی طرح سوال کیا گیا امام علیہ السلام سے، ایتھا العیر، او جناب یوسف کے بھائی جب بعد میں گئے جناب یوسف کے بادشاہ بننے کے بعد تو انہوں نے کچھ پیمانے تھے جو ان کی گندوں میں رکھ دیے تھے، اور پھر وہ جب جانے لگے تو ان کو روکا گیا اور روک کر کہا گیا ایتھا العیر انکم لسارقون۔ ٹھیک ہوگی؟ اب یہ بھی کنفرم ہے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، انہوں نے پیمانے خود رکھے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انکم لسارقون۔ قال، جا فرمایا صحیح ہے، کیوں؟ انکم لسارقون، کیا مطلب؟ یعنی انہم سارقوا یوسف من ابی، سارقون سے مراد یعنی تم پیمانہ چور ہو، تم یوسف چور ہو، تم نے یوسف کو جناب یعقوب سے چرایا تھا، یہ سارقون اس معنی میں ہے۔ الا تری، اور فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جو ملازم تھے جناب یوسف کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نفقد صواع الملک، ہمیں پیمانے، بادشاہ کو پیمانے مفقود ہیں، مل نہیں رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے چرائے ہیں، لفظوں پہ غور آیت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مل نہیں رہے، مفقود ہیں، اور پھر ان کو کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، سارق سے مراد وہ تھا۔ اسی طرح وسئل عن قول اللہ عز وجل، جناب ابراہیم کو جب وہ ایک دعوت، آپ جناب ابراہیم قصہ پڑھیں گے، وہاں کوئی ایک محفل تھی تو وہاں پر ان کو بلایا گیا جناب ابراہیم کو بھی، اور وہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، تو جناب ابراہیم نے کہا انی سقیم، کہ میں سقیم ہوں۔ ما کان ابراہیم و سقیما، سقیم کا لفظی معنی ہوتا ہے بیمار ہونا، جبکہ وہ بیمار بھی نہیں تھے، نہ بیمار تھے، وما کذبا، اور نہ ہی انہوں نے جھوٹ بولا۔ فرمایا انما انا سقیما فی دینے، کیوں؟ سقیم بمانا مرتاد کے ہوتا ہے، مرتاد کہتے ہیں الطالب للشیء، جو کسی شے کا طالب ہو، وہ دین کے ان سے طالب تھے کہ یہ لوگ جو بے دین ہیں یہ دین پر آ جائیں۔ سقیم بمانا طالب شے کے، وہ طالب شے کیا تھا؟ یعنی طالب دین، یہ مراد تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ایک اور شاہد ہے، وفی مستطرفات السرائر من کتاب ابی بقیر قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ جناب میں نے امام علیہ السلام خدمت میں عرض کی، الرجل یستاذن علیہ، کہ ایک شخص سے اذن لیا جاتا ہے اور دروازے پر بیل دی جاتی ہے کہ جناب اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ فیقول للجاریہ، وہ کہتے ہیں نوکرانی کو، کولی، جا اس کو کہہ دے، لیسا ہوا ہا ہونا، وہ یہاں سے مراد کیا؟ دروازے پر، بعض نوکر سمجھدار بھی ہوتے ہیں، یا بچے کہتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر پر نہیں ہیں، ایسا بھی نہ ہو، کچھ سمجھدار ہو جو یہ کہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ فقال لا باسا لیسا بے کیس، اچھا جی۔ اب یہ جو معصوم نے فرمایا کہ یہ کذب نہیں ہے، کس بنیاد پر ہے؟ فَإِنَّ سَلْبَ الْكِذْبِ، یہ فرمانا کذب نہیں ہے، مبنیٌ کہ ان المشار الیہ، وہ جو کہا کہ لیسا ہوا ہا ہونا، ہا ہونا سے مراد کیا ہے؟ موضع خال من الدار، کہ گھر کی جس جگہ، وہ دروازہ بھی تو اسی کا گھر تھا نا، وہ جگہ خالی تھی نا، وہ یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اذ لا وجہ لسوا، اچھا
وروا فی باب الحیل من کتاب الصلاۃ المبسوط، شیخ طوسی نے اپنی کتاب مبسوط کی بحث طلاق میں فرمایا کہ ان واحد من الصحابہ، لطف لینا آگا، ان واحد من الصحابہ صحابہ واحدا آخر، سوید بن حنظلہ، یہ اپنے ساتھ وابل بن حجر کو لے کر کہیں گیا۔ دو بندے ہیں، ایک کا نام ہے سوید بن حنظلہ، وہ اپنے ساتھ لے کر گیا وابل بن حجر کو۔ توجہ کرنا، فَاعْتَرَضَهُمَا فِي الطَّرِيقِ أَعْدَاءُ الْمَصْحُوب، راستے میں وابل بن حجر کے دشمن آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ وابل ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، جیسے ہوتا ہے ان کو پکڑنا چاہا یا فلاں چاہا۔ فَأَنْكَرَ صاحب، جناب سوید نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ فَأَحْلَفُوهُ، انہوں نے کہا کہ تو قسم اٹھا، لطف لینا ہے۔ فَحَلَفَ، جناب سوید بن حنظلہ نے ان کے سامنے قسم اٹھا کہ یہ کہا انہو اخوہ، یہ میرا بھائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اس کے دشمن تھے اور اس نے شریک قسم اٹھائی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ فلما، جب وہ آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جناب ایسے ایسے واقعہ ہوا اور میں نے قسم اٹھائی کہ یہ میرا بھائی ہے، حالانکہ وہ اس کے دشمن تھے، پیغمبر نے فرمایا صدقتا، تو نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ المسلم اخو المسلم۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو پس ہمارے نزدیک توریہ کذب نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔